حساب لگانے بیٹھے تو ہمیشہ ہی بدلے پہ نیکی کمزور نکلتی ہے. جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے خیال سے بچنے کا یا اس سے حقیقت سے بچنے کا 4-5 طریقے ہیں پلس دعا ہے. نمبر 1 حساب لگانے کا کہ ہم نے نیکی کتنی کی ہے یا بدی کتنی کی ہے. جب تمہیں نیکی سمجھنے کا شعور پیدا ہو گیا تبھی نیکی کھانے بیٹھو گے. بدی کا شعور ہو گیا تو اسے بدی کا ہو گیا. یہ حساب اس وقت کرنا ہے جب آخری وقت ہو. اور اگر دیکھو کہ وقت آخری نہیں ہے ابھی 1-2 دن باقی ہیں تو پھر توبہ کے عمل سے بدی کو کام کر سکتے ہو اور شکر کے عمل سے نیکی میں اضافہ کر سکتے ہو. یہ ایک بات. اور اس فیصلے کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے میں زندگی وقت کر دوں گا اس کے نام ڈیووشن جو لمحات باقی ہیں اب حساب کتاب سے زیادہ ہو گئے تم ڈیووٹیڈ ہو گئے اس کے نام پر. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اس کا فیصلہ کر لو اگر مجھے نیکی بدی سمجھ نہیں آتی تو میں کسی نیک انسان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دے دوں گا برائے نیکی حصول وہ ساتھ بھی نیکی خان. تیسرا کہ آپ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے زیادہ ہے. رحمت وسیع ہے. اور پھر جب کہتا ہے میں رحمت کرتا ہوں تو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہوں اور ان کو گناہ سے نکال کر مغفرت میں داخل کرتا ہوں. معصیت مغفرت بن جاتی ہے. یہ کام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بدلے میں بدل دیتا ہے. اور جب اسلام آیا اب بھی اسلام آیا ہوا ہے چلتا ہے. کافروں کے لیے اسلام ہے. سوال یہ ہے تمہارے لیے تو ہے نہیں. تمہیں تو مسلمان رہنے کے لیے ہے تمہارا لیکن اس لیے تو آگے چلنا ہے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی رحمت کا انتظار تو وہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اللہ کی رحمت پہنچانی ہے. تو اسلام کے جنت سفر کس کے لیے ہے کہ جہاں کافر دیتے وہاں پہنچ جائے. تو گویا کہ رحمت جائے تلاش کرتی ہے ان لوگوں کو جن کے لیے رحمت ابھی نہیں ہے. اس بات پہ رجوع رکھو. تیسرا یہ ہے اس کا شان نزول اور واقعات دیکھے بغیر ہی آپ کے زد میں آ جاؤ کہ جہاں حساب کی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ اللہ کے سامنے حساب کیا کرتے ہیں مال کا تو پھر وہ اعمال کے حساب کیا کرتے ہیں. جب تم مال کی بات کر رہے ہو تو پھر اعمال کی بات بھی کرو. اور اگر تم مال بے دریغ کرتے ہو تو اعمال بے دریغ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بدلے پہ سوچتے رہیے. تیسرا عام طور پر بندہ ضرور گمراہ ہو سکتا ہے. بندہ جو ہے وہ سزا میں بھی جا سکتا ہے لیکن بالعموم نیک سنگت جو ہے نا یہ عذاب کا بچن. نیک سنگت کوئی سنگت جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو تو مجموعی طور پر سنگت بچ جائے. اور دیکھو کہ امت ہے پوری. اس امت میں چاہے وہ شیعہ چاہے سنی چاہے دیوبندی چاہے اہل حدیث بریلوی کوئی بھی ہو اہل قرآن ہو کچھ امت کے حوالے سے سب کی عاقبت اچھی دعا کے حوالے سے اچھی ہے اور کلمے کے حوالے سے اچھی ہے اور حضور پاک کی محبت کے حوالے سے اچھی. تو اس لیے یہ امت جو ہے نا اس طرح پر اس لیے بخشش ہے. باقی پھر جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کے لیے توبہ ہے. توبہ کا زندگی مختصر بھی ہے. اس میں جو بھی غلطی ہوگی اس کے لیے توبہ کرو اور دعا کرو کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے. توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. انسان ایسے جیسے ماں کی پیٹ سے نیا زندہ ہو. اس کی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے. گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یاد گناہ رہے.
یہ سزا اس دنیا میں یہ سزا ہے گناہ کی. کیا سزا ہے؟ یاد گناہ رہے. اور گناہ کی مغفرت کیا ہے کہ یاد گناہ ختم. جب گناہ یاد رہے سمجھو کہ سزا ہے ابھی ہے, اور گناہ بھولنا شروع ہو جاؤ گے پھر معافی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں ان اعمال کے لیے جو ہم سے سرزد ہو گئے. معافی مانگنے والے کے لیے معافی کا دروازہ ہے اس لیے. اس وقت تک کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوتا زندگی تک. ڈر اچھی چیز ہے, ڈر برا نہیں ہے, بس توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے. توبہ کے پانی سے واش ہو جاتا ہے گناہ, یہ بہت ضروری ہے. یہ رحمت کا پانی ہے, آپ کی اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا, دعا کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے, توبہ کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تم خود ہی دیکھتے ہو کہ گناہ معاف ہو گئے, بالکل معاف ہو.